اس میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں منصوبے بنائیں. ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ سر مجھے ہاتھ چلانے کی اتنی بیماری ہے کہ میں اس کو بھول جاتا ہوں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بار بار ہم کہہ رہے ہیں نا منصوبے بنانا. دیکھیے کسی منصوبے کو بنانے سے پہلے بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے. ہم نام سنتے ہیں پالیسی, ہم نام سنتے ہیں حکمت عملی. جب کوئی جنگ لڑتا ہے ڈراموں میں فلموں میں, چونکہ لوگ آج کل زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بڑے وہ دکھاتے ہیں, پتہ نہیں کیوں جنگوں والی چیزیں دکھاتے ہیں. خیر اس میں وہ کیا دکھاتے ہیں, وہ پہلے پلاننگ کریں گے. آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اگر آپ اس کا منصوبہ نہیں بناتے کہ کیسے ہوگا. اب میں اس کی مثال لوں گی ایک گھر کی شادی سے. آپ نے اپنے گھر میں کوئی بھی شادی کرنی ہے, کہ شادی کا فنکشن آنے والا ہوتا ہے, تو کب سے تیاری شروع کرتے ہیں؟ 2 دن پہلے, 1 مہینہ پہلے؟ آج کل تو 2 مہینے لگ جاتے ہیں, بہت ٹائم لگ جاتا ہے تیاری سے. اچھا میرا خیال ہے کہ اس میں تو پلاننگ تب سے شروع ہو جاتی ہے. گننا ہم گنتے نہیں ہیں جب سے آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ ہاں جی اس بچے کی یا اس بہن بھائی کی شادی ہو رہی ہے ایک بار. تو ہم کیا کرتے ہیں, جو ٹائم رکھ لیتے ہیں کہ جی اگر فرض کریں تاریخ رکھنی ہے تو کیا کرنا ہے, یہ ساری چیزیں میں اس سے پہلے کی پلاننگ میں نہیں جا رہی. تو آپ کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے ہم اپنے ذہن میں جو بھی پلان بنا ہوا ہوتا ہے, سب لوگوں کے ذہن میں, اس کو لکھتے تو نہیں ہے نا. ہم کرتے کیا ہے, ہم اس کا حصہ بناتے ہیں کہ اگر بیٹے کی شادی کر رہے ہیں تو ہمیں کس طرح کے اخراجات کرنے. ٹھیک, کیا اخراجات کرنے جی, لڑکی کو زیور یا وہ جو تحفے تحائف ہے وہ دینے, ہم بری دے رہا جو بھی ہے, اور ہم نے برادری کو کھانا دینا. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے نا, جو 2 مین کام ہے وہ ہے. تیسرا اس میں ہمیں یاد آتا ہے کہ نہیں, اس دوران گھر کے اندر آ کے بھی مہمان رہیں گے, چاچا کے بچے آ جائیں گے, خالہ کے بچے آ جائیں گے. اس کا مطلب ہے ایک خرچہ وہ ہے کہ شادی کے دنوں میں, اگر عام دنوں میں آپ کا مہینے کا خرچہ 30,000 روپے ہے, تو اس کا مطلب ہے اس دن وہ 60 ہو جائے گا. کیوں ہو جائے گا؟ آپ گھر کے 6 لوگ ہیں, اب اس گھر میں کتنے لوگ ہو جائیں گے, 12-20 تک چلے جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, یہ ہمارا سسٹم ہے. تو آپ ساری چیز دماغ میں کرتے آپ اس کو لکھتے نہیں. لیکن جب آپ کسی اکیڈمک سائٹ پہ آتے ہو, جب اپنے طریقوں کے ساتھ آفس کے کام کر رہے ہوتے ہو, اس میں آپ اس کو لکھتے ہو, تو آپ اپنے تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا خاکہ کون سا والا آپ کی شادی کا جو ذہن میں گھر میں ہوتی ہے. اب آپ نے اس کی بجٹنگ کیسے کرنی, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, اس سے بھی پہلے کا مرحلہ ہوتا ہے. میں پھر یہ کہہ رہی ہوں چونکہ ہم ان کی عادت نہیں ہے لکھنے کی, اس لیے آپ کو بعد میں لگتا ہے کہ نہیں یہ تو ابھی ہو رہا ہے, نہیں اسی وقت ہو رہا ہوتا ہے. کہ جو بھی آپ کے پاس وسائل ہیں, مثال پر اگر باپ بیٹے کی شادی کر رہا ہے تو اس نے رکھا ہوتا ہے نا کچھ سسٹم کہ وہ اتنے پیسے ہیں یہ میں نے بیٹے کی شادی پہ لگانے. اور جب تک وہ بچہ جوان ہو کے شادی کے دن تک آتا ہے تو اس وقت تک کیا ہوتا ہے, چیزوں کی قیمتیں بھی بڑھ چکی ہوتی ہیں, تو پھر ان کو تھوڑی سی ایڈیشنل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ان کو لگتا ہے نہیں, اگر ہم نے 1 لاکھ کا خرچہ سوچا تو یہ تو 1.5 لاکھ میں چلا گیا. پھر اس میں ایک خرچہ ہم کیا رکھتے ہیں کہ جی گھر کا راشن, کیونکہ اس دن 20 مہمان آ رہے ہوں گے, ہفتے کے لیے آنا جانا مہینے لگے رہے گا. پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ٹرانسپورٹیشن کا بھی خرچہ ہے. تو کچھ لوگوں کے گھر میں چاہے بچے کی برتھ ڈے ہو رہی ہو یا 4 مہمان آ رہے ہیں, ان کا کوئی بھی کام آرام سے ہو جاتا ہے, اور کچھ لوگوں کے گھر میں بڑا پینک ہلا گلا مچا ہوتا ہے. کرتے سب ہیں لیکن کچھ لوگ پریشانی سے کرتے ہیں اور کچھ لوگ بہت آرام طریقے سے کرتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے, انہوں نے پلاننگ کی ہوتی ہے, انہوں نے پلاننگ کی ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر میری آمدنی 30,000 روپے مہینہ ہے یا 26,000 روپے مہینہ ہے, تو مجھے پتا ہے نا کہ اس میں نے سب کچھ کرنا ہے. تو ہم کیا کریں گے, میں تو دکھا جیسے میں کیا کرتی ہوں, میں ہیڈ بنا دیتی ہوں, بھائی یہ پیسے ادھر جائیں گے, یہ پیسے ادھر جائیں گے, ادھر یہ میرے, یہ میری بچت. اچھا میں چونکہ ٹرینر زیادہ تر ٹریننگ کا کام کرتی ہوں, اور جب میں خواتین سے ملتی ہوں تو ٹریننگ سے ہٹ کے ایک بات کرتی ہوں, اور وہ میں ضرور کروں گی, وہی مجبوری ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے ہاں عورتیں رشتوں کے نام پہ بلیک میل بہت ہوتی ہیں. سب سے زیادہ بلیک میلنگ والا رشتہ کون سا ہے؟ ماں کا ہے. یہ تو ہے ہی, ماں ہے نا اس لیے ایسا کرے گی, ماں کو تو ایسا کرنا ہی چاہیے, ماں تھی تو اس نے کر دیا. یہ قدرت نے ہم میں رکھا ہے, لیکن ہم نے اس کو ایکسپلائٹ بہت کیا ہے, اس کو نا اپنی مرضی سے استعمال بہت کیا ہے, تو ہم اس کی زد پہ بہت رہتے ہیں. ہم جو عورتیں ہیں نا, ماں کے جو مامتا ہے اس کی زد پہ رہتے ہیں, اور وہاں سے ہم لوگ ایکسپلائٹ بھی ہوتے ہیں, ہم بلیک میل بھی ہو رہے ہوتے ہیں. میری آپ سے صرف سی گزارش ہے, چاہے آپ 10,000 روپے مہینہ کماتی ہیں یا آپ 10 لاکھ روپے مہینہ کماتی ہیں, اپنے سارے اخراجات میں سے ایک بڑا حصہ اپنی ذات کے لیے جمع کیجیے. چاہے بینک میں اکاؤنٹ کھولیں, چاہے آپ اس کو گلک میں جمع کریں, چاہے آپ اس کو زیور کی شکل میں کریں. نمبر 1. نمبر 2, آپ کے پیسے سے گھر میں جو چیز آ رہی ہے, چاہے وہ موٹر سائیکل ہے یا پانی کی موٹر آپ نے خریدی ہے, اس کا بل اپنے نام پہ کرنا. آپ نے اگر بیٹے کو یا ہسبینڈ کو موٹر سائیکل دلا کے دی ہے, سارے یہ تو نہیں کہ وہ ہمارے دشمن ہیں, ہم ان کو ہیلپ نہیں کرنا چاہتے, کاغذات آپ کے نام پہ کریں. اور میں اکثر سے کہتی ہوں کہ جو حصہ آپ کی بچت کا ہے
وہ آپ کے علاوہ آپ کے بچوں کو بھی نہ پتا ہو اور ان کو بھی نہ دے. میں اکثر مذاق میں کہتی ہوں اس کے اوپر نا ناک بن کے بیٹھ جائے. وجہ ہے ہم اس ملک میں نہیں رہتے جہاں کی ریاست کسی بھی شخص کو آخری عمر میں یا تکلیف میں سپورٹ کرتی. ٹھیک, نمبر 1. نمبر 2 کہ ہمارا جو خاندانی نظام ہے وہ بار بار ہمیں جذباتی طور پہ بلیک میل تو کرتا ہے, ہمیں تحفظ کہیں پہ بھی نہیں دیتا. اور جیسے ہی آپ کی نوکریاں ختم ہوتی ہیں نا, جو عورتیں جاب کرتی ہیں, تو میں نے 90% عورتوں کے ساتھ یہ دیکھا ہے کہ جب ان کو انڈومنٹ فنڈ مل رہا ہوتا ہے, ریٹائرمنٹ کی کوئی رقم مل رہی ہوتی ہے, تو ان کے بھائی بہنوں کو یا ان کے بچوں کو کسی کو چھت ڈلوانی ہوتی ہے, کسی نے اپنے بچے کی تعلیم کرنی ہوتی ہے, کسی نے شادی کرنی ہوتی ہے. یہ سب کرنا چاہیے زندگی میں, لیکن اپنے ذات کو نانفی کر کے نہیں کرنا. آپ اگر مضبوط نہیں ہے تو آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے. اور جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ کوشش کریں کہ مرنے سے پہلے, جو مریں گے تو بٹ ہی جائے گا, آپ کسی کو نہ دیں, نہ بیٹے کو دیں, نہ بیٹی کے نام کریں, نہ ہسبینڈ کو پیاری ہو جائے. یہ سب جذباتی چیزیں ہیں. اپنے آپ کو معاشی طور پہ مضبوط کریں, اس لیے بھی مضبوط کریں کہ آپ کی دیکھا دیکھی بہو کے نام پہ جو عورتیں آپ کے گھر میں آئیں گی وہ مضبوط ہوں گی. تو پلیز اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں, آج تھوڑا سا اس پہ سوچیے گا اور اپنے آپ کو معاشی طور پہ دیکھیں آپ اتنے سال کمانے کے بعد کہاں کھڑے ہیں اور اگلے 10 سال میں آپ کہاں جائیں گے. ٹھیک ہے, ہم آتے ہیں اس کے اوپر. اور یہ بھی منصوبہ بندی سے ریلیٹ کرا تھا, اس لیے میں نے اسی طرح آپ نے شروع کیا. تو اس میں تھوڑا سا یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. جس سائڈ آگے بڑھیں. اچھا, تشریح کا مطلب ہو رہا ہے آپ اچھی اردو سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس کا مقصد کیا ہوتا ہے, ضلع یا تحصیل کی سطح کے ترقیاتی پروگراموں کی تشریح کرنا. اس میں یہ ہے سروے اور فوکس گروپ ڈسکشنز. اب اس میں ایک لفظ ہے موجودہ وسائل اور رکاوٹوں کی نشاندہی کرنا جو ترقیاتی پروگراموں کے نفاذ کو متاثر کر سکتے. دو باتیں آ رہی ہیں. موجودہ وسائل, اب فرض کریں یہ کمرہ ہے اور میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ آپ کو مل کے ایک چھوٹا سا جھوپڑی بنا دیں, آپ بنا سکتے ہیں؟ بتائیں. میں ابھی آپ سے کہتی ہوں کہ آپ جب یہ سیشن ختم ہو جائے تو آپ ایک جھوپڑی بنائے ہوئے, کون کون بنا سکتا ہے آپ بتائیں. جی جی آپ بنا سکتے ہیں. کیسے؟ سو کیوٹ. کانفیڈینس آئیے جی بتائیں. جس سے دل چاہے. نہیں, مجھے صرف یہ بتائیں آپ جھوپڑی کیسے بنائیں گے؟ کیسے بنا گے؟ جس چیز سے کہو تو آپ کو بنا کے. میں نہیں کہوں گی نا, آپ نے بنائی. ہم بنا سکتے. بنا دو. میں بھی بنا سکتی ہوں. اب یہ بھی میں آپ کو منع بھی کیا تھا کہ آپ لا کر مل جائے جیسے سمجھ میں آگے بنا لیں. ٹھیک ٹھیک, آپ یہ کھڑی رہیے گا. ابھی ہم ان کی ڈرائنگ نہیں چیک کر رہے. آپ آتے ہیں ابھی سامنے آئے. کیا نام ہے آپ کا؟ ماروی.
دیکھیں یہ ہوتا ہے شارٹ استعمال. میں نے کیا جملہ کہا تھا کہ کیا آپ جھوپڑی بنا سکتے ہیں؟ کیا آپ جھوپڑی بنا سکتے ہیں؟ ان کے پاس جو دستیاب وسائل ہے جو یہاں لکھا ہوا ہے وہ ہے مارکر اور یہ کاغذ. اب بھی 2-3 چیزوں کی ڈفرینٹ ڈیزائن کی جھوپڑی یہاں پہ بن سکتی ہے مارکر اور پین کے بغیر. سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ کیا ہماری نظر اپنے موجودہ وسائل پہ ہوتی ہے کہ نہیں. پرابلم کیا ہے کہ جب بھی آپ کسی کو کوئی کام کہنا وہ فوراً کہتے ہیں ہمیں پیسے نہیں. تو کام کی 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کسی کو کرنے جاتے ہیں. سب سے پہلے جو آپ کرنا چاہتے ہیں اپنے ٹارگٹ کو کلیئر کرتے ہیں. میں چاہ کیا رہی ہوں, اس کے بعد میں آؤں گی کہ میں کیسا چاہتی ہوں, اس میں کیا ہوگا اور کیسے ہوگا. اور جب کیا اور کیسے کی لسٹ ہم بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ میرے پاس کیا ہے. پھر میں آؤں گی وہ شادی والے خیال کے کہ آپ جب اپنے گھر میں کوئی فنکشن رکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہو کہ جو بھی میرے پاس پیسہ ہے اس میں میرے پاس اور کیا کیا ہے. گھر اپنا ہے تو کیا اس قابل ہے کہ گھر کے اندر فنکشن ہو, نہیں بھائی 100 مہمان آنے نہیں ہوگا. کیا گھر کی چھت پہ 100 مہمان آ سکتے ہیں؟ یس. تو ہمارا ایک کام ہو گیا. ہم کہتے ہیں نہیں گھر کی چھت پہ نہیں, تو ہم کہتے ہیں گلی میں ٹینٹ لگا کے ہو سکتا ہے. یس. تو پھر اس کا مطلب ہے ہال کا کرایہ ہم نے بچا لیا. تو یہ کب ہو رہا ہوتا ہے؟ جب جو چیز گھر میں ہے, جو آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے, جو آپ کے پاس سامان ہے, آپ پہلے اس کو بناتے ہو, وہ ہے آپ کا موجودہ وسائل. تو اگر آپ یونین کی سطح سے لے کے ڈسٹرکٹ کی سطح تک کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ میرے پاس موجود کیا کیا ہے, اور اس کے بعد آپ اس کی پلاننگ کرتے ہو. تو کئی دفعہ کیا ہوتا ہے جو آپ کے بجٹ ہوتے ہیں وہ آدھے بھی ہو جاتے ہیں. تو وہ ہم تھوڑا سا کل کریں گے, اس کو بنا کے دیکھیں گے. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں پروگرام کے اہداف اور مقاصد کو واضح کرنا, میں نے ابھی بات کی. دیکھیں میں کہہ رہی ہوں کہ بدین میں یا میں کہتی ہوں جی دادو میں تعلیمی نظام بہتر ہو جائے. ابھی کتنا بڑا شعبہ ہے, اور آپ کی بہتر سے کیا مراد ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے جاننا. بھائی آپ تعلیم کے لیے کیا آپ بلڈنگس پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں, کیا آپ ماں باپ کے ساتھ مہم چلانا چاہ رہے ہیں کہ اسکول میں بچوں کو بھیجیں, کیا آپ اساتذہ کی ٹریننگ کرانا چاہ رہے ہیں کہ جو پڑھاتے ہیں وہ بہت پرانے زمانے کا ہو گیا, کیا بچوں کے لیے کتابیں چاہیے. اچھا کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں جو چیزیں موجود ہیں, ہم نے ہمارے بچے سائنس کی چیز نہیں پڑھ رہے, ہمارے بچوں کے پاس IT نہیں ہے, اتنا سارا کام ہو گیا. تو جو آپ نے سوچا ہے, صبح میں نے کلاس استعمال کیا تھا اسمارٹ طریقے سے, آپ آگے مجھے کہیں گے فرض کریں کہ میں آپ کی جو ضلع ناظم ہوں, آپ آگے کہتے ہیں جی دادو میں تعلیم کو ترقی دیں, تو میں پتہ کیا کہوں گی, اچھا بس آپ کے سوال کا ہی جواب ہے. لیکن جب آپ ایک پلان دیں گے کہ جی اس وقت دادو کی آبادی اتنی ہے, اتنے اسکول موجود ہیں, یہ ان کی گڑبڑ ہے, یہ ہمیں چاہیے, تو میں پھنس جاؤں گی. کیونکہ آپ میرے پاس ایک تیار چیز لے کر آئے ہیں کہ اس کو کر کے دے دیں. اگر ساتھ میں آپ یہ بتا دیتے ہیں کہ ضلع کی سطح پر تعلیم کے لیے 20 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے, تو میں اور پھنس گئی. کیونکہ آپ مجھے جگہ بھی بتا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ آگاہ ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ کہاں پہ ریسورس پڑا ہوا ہے, کتنا پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ ہم اس میں کریں پروگرام کی حکمت عملی اور سرگرمیاں تیار کرنا. دیکھیے ہم کام وہی بار بار بات کی کرنا ہے, تو کیسے کرنا ہے, یہ ہے حکمت عملی. کیا ہم تعلیم کے لیے جو بات کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں لوگوں سے ہوتے ہوئے جانا چاہیے یا ڈائریکٹ ناظم کے پاس جانا چاہیے؟ کیمپینز کیوں چلتی ہیں, لوگ مہم کیوں چلاتے ہیں؟ اویئر نہیں, صرف اویئر نہیں کر رہے ہوتے. یاد رکھیے گا, صرف اویئر نہیں. مثال کے طور پہ صفائی مہم چلتی ہے, تو کیا لوگوں کو نہیں پتا کہ صفائی ضروری ہے؟ پھر ہم یہ مہم ایک ہفتہ کیوں لگاتے ہیں؟ یس, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہنگامی بنیادوں پہ اس کام میں شامل کیا جائے اور ان کو کر کے بھی دکھایا جائے, تو لوگوں میں ایک انرجی پیدا ہوتی ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی حکمت عملی, اب آپ کو اس میں وکالت کی ضرورت پڑ رہی ہے, کس سطح پہ پڑ رہی ہے, آپ کو کیا کرنا ہے, یہ سارا اس میں آ جائے گا. پھر وہ کہتے ہیں جی فیزیبلٹی, یہ انگریزی کا ایک اور لفظ ہے جو ہمیں ضرور سیکھنا چاہیے کہ بار بار ہم کریں گے. فیزیبلٹی اور بجٹ کیا ہے, یہ تھوڑا سا ہم سمجھیں گے اس کو. وسائل کی نقل و حرکت اور بجٹ سازی. اکثر کیا ہوتا ہے, آپ کو میں نے کہا کہ جی مہمان آئے ہیں اور آپ جا کے 2 درجن سموسے لے آئیے. فرض کریں 2 درجن سموسے آتے ہیں 200 روپے کے, فرض کر لیتے ہیں, اور میں نے ملازم کو پکڑا دیے 200 روپے, تو وہ کیا کرے گا؟ جی ابھی کیا کرے گا؟ میں نے ملازم کو 200 روپے دیے اور 2 درجن سموسے منگائے, وہ لے آئے گا؟ 200 میں 2 درجن ہوتے ہیں تو لے آئے گا, نہیں تو ہم لے آئے گا, 20 لے آئے گا نا. بچہ اپنی پاکٹ میں ڈالے گا, پاکٹ میں بھی تو ڈالنے ہیں. اچھا دیکھیں اب یہاں پہ گڑبڑ کیا ہے, ہم نے یہ نہیں سوچا, یا ابھی میں آپ لوگوں نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ کیا جس دکان سے وہ سموسے لینے جا رہا ہے اس کے لیے پیدل جانا ہے یا اس کو سائیکل پہ جانا ہے یا بس میں جانا ہے.
تو آپ نے تو 200 روپے دیے نا, اس میں آپ نے اگر وہ بس کا راستہ ہے تو آپ نے 20 روپے اس کا کرایہ نہیں لگایا, اور واپسی پہ آپ اس سے چیخیں گی کہ 2 درجن کہے تھے یہ کم کیوں. ٹھیک ہے, یہ ہوتی ہے چیزیں کہ آپ کہیں کسی چیز کو مس تو نہیں کر رہے. تو ہم جو فزیبلٹی کی بات کریں گے, یا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ نقل و حرکت کرنی ہے, کوئی سامان جانا ہے, اچھا آپ نے کہا جی گاڑی چاہیے, گاڑی آ گئی, آپ نے جو گاڑی کرائے پہ منگائی تھی کیا اس میں آپ نے ڈرائیور سے یہ بات کی تھی کہ آپ کی محنت کتنی ہوگی اور پیٹرول کتنا لگے گا؟ پھر آپ کی تو ایک چیز کے کئی حصے ہیں, اگر آپ اس پہ نظر ثانی نہیں کرتے تو وہ جو آج آپ لوگ بات بتا رہے تھے نا سلائی مشینوں کا آپ نے حساب لیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں, تو یہ ساری چیزیں جہاں پہ وہ لوگ کھیل لیتے ہیں ہمارے ساتھ. مقامی حکومت کے فنڈ صوبائی گرانٹس اور بیرونی امداد سمیت فنڈنگ کے ممکنہ ذرائع تلاش کرنا ہے. دیکھیے یہ ایسی بات ہے کہ ایک تو میں نے بار بار کہہ رہی ہوں کہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے. ہم کیا کرتے ہیں جو گاؤں دیہاتوں میں, تو مجھے بہت پسند ہے یہ بات, نام اگر ابھی مجھے ذہن میں آ جائے, ٹھٹا کا ہی وہ علاقہ ہے میرپور بٹھورو میں, ٹھیک ہے, وہاں پہ میں ایک پروگرام کے لیے گئی تھی, یہ پولیٹکس کا پروگرام تھا. وہ وہاں پہ ایک تنظیم سے ہماری ملاقات ہوئی. اس گاؤں میں چھوٹا میرپور بٹھورا میں بھی ایک چھوٹا سا گاؤں تھا. ان لوگوں نے کیا کیا ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ جی ہماری کچھ رسمیں رواج ہیں جو ہمیں کرنے ہی ہوتے ہیں, لیکن ہماری برادری بڑی ہے اور ہم سب زیادہ تر غریب لوگ ہیں. تو انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ 2 سسٹم بنائے ہیں. انہوں نے 50 لوگوں کی ارینجمنٹ کر کے رکھی ہوئی ہے, اور جیسے برتن چاہیے ان کو کہ جی برادری میں کوئی انتقال ہوتا ہے تو 100 آدمی تو آتا ہے ہمارا, تو ہمارے پاس برتن نہیں ہوتا, ہم ڈیکوریشن سے خریدتے ہیں تو مہنگا پڑتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ ہر گھر سے ایک ایک تھالی مانگی ہوئی ہے, وہ کہ کوئی یوں ہے, کوئی بڑی ہے, کوئی کالی ہے, کوئی پیلی ہے, لیکن ان کے پاس 100 تھالیاں موجود, 50 تھالیاں موجود. اسی طرح انہوں نے بستر جمع کیے ہوئے, اسی طرح انہوں نے چارپائیوں پہ نشان لگائے ہوئے. میرے گھر میں میری چارپائی پڑی ہوئی ہے, اس پہ نشان لگا ہوا ہے. جب بھی کمیونٹی کو ضرورت پڑے گی اس تنظیم کو وہ والی چارپائی اٹھا کے لے جاتے ہیں. اب دیکھیں یہ کیا ہے, یہ اسمارٹ پلاننگز ہیں. وہ کر کیا رہے ہیں, نہ وہ پیسہ جنریٹ کر پا رہے ہیں, نہ کسی سے قرض ادھار مانگ پا رہے کہ دیں گے کہاں سے. تو جو ہے وہ اس کو گھما رہے, صرف اس کو گھما رہے, اور وہ کس طرح سے اپنے آپ کو ڈیولپ کریں, آگے بڑھیں. اس سے نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ عام آدمی پہ 2 بڑے خرچے, ایک شادی بیاہ کا, ایک موت فوت کا, اس دوران جو اس پہ خرچے ہیں وہ ختم ہو گئے, اور اس کے نتیجے میں لوگوں کے معاشی حالات بہتر ہیں, ان چیزوں پہ نہیں لگتے. یہی والی بات ہے جو ہم یہاں پہ چھوٹے چھوٹے کل اس طرح کی آپ لوگوں سے میں کوئی مشورہ کروں گی, آپ مجھے بتائیں اسٹیک ہولڈرز کون, مجھے بتائے گا اسٹیک ہولڈر کیا ہوتا ہے؟ میں صرف ڈیفینیشن بتا رہی ہوں, اسٹیک ہولڈر کیا ہوتا ہے؟ میڈم وہ جو ہوتا ہے نا تو آرام سے اب بتائیں. ہاں اسٹیک ہولڈر وہ ہوتا ہے جو جیسے کہ گاؤں کا بڑا ہو, جس کے پاس ہم جائیں ایم پی ہو تو بڑا جو ہم انہیں اسٹیک ہولڈر جن ہاتھ میں فیصلہ بیا ہو جن. اچھا اس کی آسانی میں کرتے ہیں, یہ جو ٹریننگ آج ہو رہی ہے اس میں اسٹیک ہولڈر کون کون؟ سر عبداللہ, اچھا, اور معلوم نہیں ہے جو وہ میں نرگس, چشمے والے نرگس نام ہے, اچھا, اور کنفرم نہیں ہے وہ بھی. ہماری جو اس تنظیم کی طرف سے ہم آئے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ نہیں ہیں؟ آپ لوگ ہی ہیں. دیکھیں یہ تو خیر اس کو میں تھوڑا سا سمجھا دیتی ہوں. جب ہم اگر ہم اس کو ہاں جب ہم اس کو سوسائٹی کی سطح پہ یا اپنی بار بار لوکل گورنمنٹ اور ان چیزوں میں بات کریں گے تو اسٹیک ہولڈر وہ سارے لوگ ہیں جن کا براہ راست اس سے تعلق ہے, اور کچھ حصہ ان کا بھی ہے جن کا براہ راست تو نہیں ہے لیکن تعلق ہوتا ہے. ٹھیک, ایک تو براہ راست ان کا تعلق ہے. تو اگر کسی علاقے میں کوئی فنڈ دیا جا رہا ہے, وہاں کوئی عمارت بن رہی ہے, سڑک بن رہی ہے, تو اس کے اسٹیک ہولڈر سب سے پہلے کون ہے؟ جو ادھر کے رہنے والے رہائشی. اچھا, پھر اس میں سیاسی جماعتیں ہیں, پھر اس میں مذہبی جماعتیں بھی ہوتی ہیں, وہ بھی آپ کا اسٹیک ہولڈر ہوتی ہیں. تو یہ آپ کو جب بھی اسٹیک ہولڈر کی بات آئے تو ہر چیز کا اسٹیک ہولڈر آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ اس میں پبلک بھی ہے, پبلک پارٹنرشپ بھی ہے. اگر فرض کریں اس علاقے میں کوئی بینک ہے, ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں, دیکھیے جب کوئی کمپنی بڑی فیکٹری یا کوئی بڑا پلانٹ لگاتی ہے تو گورنمنٹ کے قانون کے مطابق اس کو اپنے جس جگہ وہ اپنی فیکٹری بنا رہی ہے نا, پلانٹ لگا رہی ہے, اس کا ایک قانون میں لکھا ہوتا ہے کہ کتنا ایریا, اس ایریا میں سے اس نے کچھ فیصد لوگوں کو لازمی اپنے پاس ملازمت دینی ہوتی ہے. اگر انہوں نے اپنے لیے پانی کا انتظام کیا, ظاہر اتنی بڑی فیکٹری لگا رہے ہیں, بالکل,
تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اتنی آبادی کو وہ پانی بھی وہ دیں گے, بجلی بھی وہ دیں گے, اور ان کو نوکری بھی دیں گے. ایجوکیشن. کیوں؟ کیونکہ وہ وہاں پہ جانے کے بعد بہت ساری کمائی کرنے والے ہیں, تو وہ وہاں کی جو آبادی ہے مقامی, اس کا حق ہے کہ اس میں سے اس کو ریلیف ملے, فائدہ ملے. تو اس کا سب سے بڑا مین اسٹیک ہولڈر کون ہو گیا؟ وہاں کی مقامی آبادی. بالکل اسی طرح بینکس جو ہوتے ہیں وہ لون لینے کے حد تک یا اس میں پیسے جمع کرانے کے حد تک تو معاملہ ٹھیک ہے, لیکن جب ہم مالیات کا کام کریں گے تو ہم بینک سے بھی تو فائدہ لیتے ہیں نا. اگر میں اپنے سارے اکاؤنٹ, یا آپ جتنی 20 عورتیں بیٹھی ہیں, میں آج آ کے ایک بینک کو کہتی ہوں کہ جی ٹھیک ہے میں 20 عورتوں کا اکاؤنٹ آپ کے پاس کھلا رہی ہوں, اور ان ہر عورت کو ہر مہینے 1-1 لاکھ روپے آتا ہے سیلری کا. اب یہ کتنے بن گئے؟ 20 لاکھ روپے بن گئے. اب اگر بینک کے پاس 20 لاکھ روپے آ رہے ہیں تو اس کو کتنا فائدہ ہے؟ بہت سارا. میں بھی اس میں نہیں جاؤں گی. اب اگر آپ کا اس سے مذاکرات اچھے کر سکتے ہیں تو وہاں سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, لیکن کب اٹھائیں گے؟ جب آپ کو پتا ہوگا نا. تو اس صورت میں آپ کا اسٹیک ہولڈر کون ہو گیا؟ مین بینک. وہ اس کی پوزیشن بدلتی رہے گی, لیکن جو لوگ کسی کام میں براہ راست جڑے ہوئے ہیں اور کچھ حصہ ان کا بھی ہے جو جیسے براہ راست ہے لیکن اثر انداز ہو رہے ہیں, وہ وہاں کے اسٹیک ہولڈرز کہلاتے ہیں. تو یہ زبان بار بار میں اپنی یاد رکھیں گے. سر اس کو چینج کیجیے, آگے جائیے گا اور آگے تو کل کے ساتھ آگے نیکسٹ کیجیے. اچھا دیکھیے, صبح میں ہم بات کر رہے تھے صنفی اور اقلیتی ذمہ داری. سندھ میں سب سے زیادہ جو نان مسلمز ہیں ان میں بڑی آبادی کن کی ہے؟ ہندوؤں کی نا, اور اس کے بعد میں پاس کرسچنز ہیں, اور اگر ہم یہ کراچی سائڈ پہ آتے ہیں تو وہاں پہ تھوڑے سے پارسی بھی موجود ہیں, اور بالکل ایسے اور کچھ لوگوں جن کو ابھی تک ہم ایکسیپٹ کریں نہ کریں وہ موجود ہے. خیر, تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں بھی, اور یہ ذہن میں رکھیے گا, اگر اس کلاس کے اندر ایک ساتھی بھی نان مسلم بیٹھتا تو ہم اپنا کھانا, اپنا بیٹھنا, جو وقفے ہیں, ہم سب اس کو مطابق ڈیزائن کرتے ہیں. یہ ہمارے اصول ہیں, ہم جتنے ڈیولپمنٹ سیکٹر کے لوگ ہیں ہمارے اصول ہیں. ایک ساتھی بھی اگر ایسا ہے تو ہم پھر سب کے لیے ترتیب ایسے دیں گے تاکہ وہ اپنے آپ کو الگ محسوس نہ کریں. یہی چیز ہوتی ہے سماج کے اندر جا کے, آپ کی یوسی کی لیول یا اس کے آس پاس, کیونکہ ہمارے پاس 2 طرح جو پکھیواس ہیں وہ کیا کرتے ہیں زیادہ تر, کون ہے, کولی ہے, بیر ہے, باگڑی ہیں, یہ سب کیا کرتے ہیں, یہ سیزن میں بھی آتے ہیں نا, کپاس چننے کے لیے آ گئے, یہ سردی گرمی میں آتے جا رہے ہیں. اس پہ میں ایک قصہ سناؤں گی اور وہ آپ کو کل کام آئے گا. آپ کو پتا ہے کہ ایران میں جب ایک بادشاہ وہ تھے صاحب, ان کا نام تھا رضا شاہ پہلوی. کیا نام تھا؟ رضا شاہ پہلوی. ان کے دور میں وہ ایران کا لانگ یعنی بڑا منصوبہ بنوا رہے تھے تعلیم کا. تو انہوں نے اشتہار دیا کہ ہمیں ایسے ماہرین کی ضرورت ہے جو ایران کا تعلیمی نظام ہمیں ڈیزائن کر کے دیں. تو اس میں بہت لوگوں نے ظاہر اپلائی کیا ہوگا. ایک صاحب تھے, ان کا تعلق تھا پاکستان سے, حمید اختر ان کا نام تھا. انہوں نے اپلائی کیا اس میں, اور ہوا یہ کہ ان کو شارٹ لسٹ کر دیا کہ ہاں جی ٹھیک ہے 4-5 لوگ ہم کو سمجھ میں آ رہے ہیں, آ جاؤ اپنا پروگرام پیش کرو, جس کی پریزنٹیشن سمجھ میں آ گئی اس کو ہم لے لیں گے. جب حمید اختر صاحب کو وہ پروگرام انہوں نے پیش کیا تو رضا شاہ پہلوی ایک تو بڑا پروگریسو آدمی تھا اس معاملے میں, وہ دیکھتا رہا کہ اچھا یوں ایجوکیشن ہوگی, یوں نہ تعلیم بالغاں چلے گی, وہ بتاتا رہا ایسے ایسے. اس نے اس سے پوچھا کہ آپ کے سارے پروگرام میں ہمارے ایران میں بڑی تعداد لوگوں کی جو خانہ بدوش ہے, پکھیواس ہیں, آپ نے ان کی تعلیم کا ذکر نہیں کیا, اور جو کیا بھی آپ نے تو آپ نے ان کی اسکولنگ کا کوئی سسٹم نہیں بنایا. تو دیکھیے اب رضا شاہ پہلوی نے ان کو جواب کیا دیا, ان کا خانہ بدوشی ایک کلچر ہے, تعلیم ان کا حق ہے, لیکن میں نے کہیں بھی ان کو اسکول اس لیے نہیں دیا کہ اسکول اگر ان کا میں مخصوص کر دوں گا, بلاک بی میں انہوں نے اگر ان کا گاؤں اللہ وسائیوں میں نے ان کا گاؤں بنا دیا اسکول, تو اس کا مطلب ان کو وہاں آس پاس آبادی دینی پڑے گی. آبادی بھی ان کا حق ہے کہ ان کو بھی گھر ملے, ان کو بھی رہائش ملے, لیکن اگر ان کو یہ سسٹم بھی دے دیا تو خانہ بدوشی کا کلچر مر جائے گا. تو انہوں نے کہا پھر کریں گے کیا, ان کو کیسے تعلیم دیں گے؟ اس کا حل انہوں نے یہ دیا, جس موسم میں خانہ بدوشوں کے گروہ بڑی تعداد میں, فرض کریں کہ وہ آتے ہیں ہمارے پاس کشمیر سے کراچی آ رہے ہیں, تو اگر وہ ساری سردیاں کراچی گزاریں گے تو جو 6 مہینے ہیں سردی کے, ان بچوں کی تعلیم کا وہ 6 مہینے کراچی کے اسکولوں میں پورا ہوگا. اور وہ کیسے پورا ہوگا؟ آلریڈی جو گورنمنٹ اسکول ہیں وہ ہر گورنمنٹ اسکول ان بچوں کو ایڈجسٹ کرے گا تاکہ 6 مہینے بعد یہ بچے واپس چلے. اور اسی بنیاد پہ اختر صاحب کو ہی یہ کام کیا گیا کہ وہ ایران کا تعلیمی نظام. اب اس میں سوال کیا ہے, اگر رضا شاہ پہلوی کے دماغ میں کلچر کی اہمیت نہ ہوتی, اگر رضا شاہ پہلوی کو
یہ چیزیں سمجھ نہ آ رہی تھی تب بھی نقصان ہو جاتا. لیکن انہوں نے ظاہر ہے وہ تو ایک مشورہ تھا, اس پہ آگے اور بہت سی پلاننگ بنی, بڑے سوال تھے اس پہ کام بھی ہوا اور وہ بنا بھی, لاگو بھی ہوا. سوال یہ ہے کہ آپ اپنا پلان کتنا اسمارٹ بنا رہے ہیں. ایسا تو نہیں کہ ہم ایک کام کر رہے ہیں تو دوسرا تباہ ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ KPK کے جو ہمارا علاقہ ہے وہاں بہت ساری جگہوں پہ عورتیں جو پانی بہت دور سے بھر کے لاتی تھیں, تو ہم جیسے ہوتا ہے نا جذبات ابل ابل کے باہر آ رہے ہوتے ہیں, ہائی بیچاریاں اتنی دور سے جاتی ہیں پانی بھر کے لاتی. انہوں نے کیا کیا, ان عورتوں کو گھروں کے اندر یا گھروں کے قریب ہینڈ پمپ لگوا دیا. بڑی واہ واہ ہو گئی کہ سردی گرمی میں عورتیں جاتی ہیں اور بیچاریاں موسم کی شدت سہتی ہیں, ہراسمنٹس کے بھی واقعات ہیں, فلانا ڈمانا. کچھ عرصے بعد جب ہماری طرح لوگ گئے جا کے چیک کریں بھائی کیا حالات ہیں, عورتیں خوش ہیں کہ نہیں, تو انہوں نے تو الٹا گلا کر دیا. انہوں نے کہا یہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا, بڑا ظلم کیا. اس میں ظلم کی کیا بات ہے, آپ کو تو سہولت دی گئی تھی. ان عورتوں نے یہ کہا کہ ہمارے یہاں جو نظام ہے اس میں عورتوں کو باہر جانے کی آزادی نہیں, ماں سوائے شادی کے یا موت فوت کے. تو ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے مل بیٹھنے کا, ہم پانی بھرنے کے راستے بہانے جاتے ہیں, پانی بھی بھرتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے سے گلا شکوہ بھی دکھ سکھ بھی کرتے ہیں, اور ہماری کچہری ہو جاتی ہے. آپ نے تو ہماری کچہری روک دی, نکالو اپنے پائپ اور لے جاؤ. ہاں تو یہ بالکل. اب دیکھیں اس سے ہوتا کیا ہے کہ ایک اچھا کام نقصان ہو گیا نا اتنا سارا. آپ لوگ, پھر میں کہہ رہی ہوں اتنے اہم ہیں کیونکہ آپ انہی محلوں میں رہتے ہیں, آپ جہاں کے اب ریپرزینٹیٹیوز ہیں, ترجمان ہیں, تو آپ کو پتا ہے کہ میرے اس کام سے کسی کی کچہری تو نہیں مر رہی, کسی کی آزادی کو نقصان تو نہیں پہنچ رہا. تو اس لیے آپ لوگوں کو جب کوئی پلان بنانے کا کہتا ہے, اور ہم جیسے لوگ جو چاہتے ہیں کہ یہاں سے یہ کام ہو, تو ہم زیادہ بلیو اس لیے کرتے ہیں آپ لوگوں پہ کیونکہ جہاں کے لوگ ہیں وہ وہاں کے لیے اپنے حساب سے پلان بنا رہے ہو. تو اس لیے آپ کی امپورٹنس, آپ کا پلان بنانا بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. اور جو میں بات کر رہی تھی صنف کی, اگر آپ کو پتا ہے کہ جی ہمارے وہاں پہ ایسے لوگ رہتے ہیں, یا کئی جگہوں پہ اگر انڈیا میں کچھ علاقے ہیں ہندوستان میں جہاں پہ چونکہ ہندو جو ریلیجن ہے اس کے حساب سے زیادہ شادیوں کا کانسیپٹ نہیں ہے, اس جگہ پہ ایک آدمی 5 یا 6 شادیاں کرتا ہے. اور پتہ اس کی وجہ کیا ہے, پانی لانا بہت مشکل کام ہے دور سے, تو وہ 5 یا 6 شادیاں کرتے ہیں, اور ہر عورت کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ مختلف وقتوں میں وہ پانی گھر کے لیے جمع کرے گی, صرف پانی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ شادیاں کرتے ہیں. اب یہ سب باتیں صرف تفریح کے لیے نہیں ہے, سمجھنے کے لیے نہیں ہے. تو جب ہم بات کریں صنفی برابری کی یا ان کے اوپر بار بار, تو آپ نے ذہن میں رکھ کے بنانا. میں ایک چھوٹی سی مثال اور دوں, ہم گھر بنواتے جی نیا باتھ روم بنانا ہے, ٹائل لگانے, بیسن لگا دو ذرا نئے ڈیزائن کا. اب ہوتا ہے کہ وہ آتا ہے, کون آتے مزدور یا ٹھیکیدار, وہ لگا کے جی شیشہ لگا دیا, بیسن لگا دیا, چلے گئے. اب پتہ چلتا ہے جی جب میں دیکھتی ہوں تو مجھے یہاں سے اوپر اپنا منہ نہیں دکھ رہا شیشے میں. دوسرا کچن بنواتے ہیں ہم گھروں میں, اس کے بعد ایک کو کہتے ہیں اے یہ اوپر والا پتیلا اتار دے, اے یہ اوپر والا سامان اتار دے. کیوں ایسے کیوں ہوتا ہے؟ اور گڈ. اور یہ کہ جو بنانے والے مرد ہیں نا, نہیں ہوتی کوئی, آپ اچھا گھر کے مردوں اور مزدور مرد جو ہیں ان کے تقریباً قد برابر ہے, جی جی بالکل. تو ان کو تو یہاں فٹ لگ رہا ہے وہ وہیں لگاتے ہیں, چونکہ ان کے دماغ میں نہیں ہے کہ گھر کا باتھ روم ہے, اس کو بچہ بھی استعمال کرے گا اور عورت بھی استعمال کرے گی, اور عمومی طور پہ عورتوں کے جو قد ہیں وہ چھوٹے ہیں, چونکہ وہ یہ ہے صنفی طور پہ جو ان کا اندازہ ہے وہ اس کو خاطر میں نہیں لاتے. تو ہم یہی کوشش کریں گے کہ ہم صنفی اعتبار سے, چاہے مرد اگر وہاں نقصان کا شکار ہو رہے ہیں, عورتیں نقصان, کیونکہ صنف کا مطلب صرف عورت نہیں ہوتا, ہاں, تو ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے, ان کی ضرورتوں کو, ان کو سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ بناتے ہیں. اور اسی لیے ہم بات کرتے ہیں کہ چاہے وہاں پہ ٹرانسجینڈر ہو, عورتیں ہوں, مرد ہوں, جو بھی کیٹیگری بن رہی ہے, ایک ان کو رکھا جائے. اور خاص طور پہ جو مذہبی یا ایتھنک گروپس آپ کے پاس الگ ہیں, اکثر آپ جائیں سندھ میں اور شہروں میں, صوبوں میں, اچانک کوئی ایک نئی کمیونٹی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے نا, لائک پنجاب میں سکھر کے اندر اردو اسپیکنگ کمیونٹی کے بہت سارے کالونیز بنی ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب ہے وہاں جو چیز ہو رہی ہے وہ اس میں ان کا رول ہونا چاہیے. اگر آپ اس کو نیگلیکٹ کر دیں گے تو وہ پھر کیا ہوگا, آپ کا جو پروجیکٹ ہے وہ اسمارٹ نہیں بنے گا. تیسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے مکمل کرنا ہے کسی بھی چیز کو, یہی والی باتیں جو میں کہہ رہی ہوں, مثال کے تو خواتین لڑکیوں رکھ لیتی گھروں کی ضروریات اور خدشات کو دور کرنے کے لیے مخصوص اقدامات کو شامل کریں, وسائل کو اس انداز میں مختص کریں جس سے صنفی اور اقلیتی مساوات کو فروغ ملے.
اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صنفی اور اقلیتی مسائل کو سمجھنا کیا ہے، کتنی طرح کے گروہ ہو سکتے ہیں، خواتین کے، لڑکیوں کے، اقلیتوں کے، ان کی ضروریات اور تجربات کو تسلیم کریں، وسائل اور مواقع تک رسائی میں موجودہ صنفی اور اقلیتی تفاوت کی نشاندہی کریں۔ میں اس کی مثال بھی کہنا کیا چاہتا ہوں، مثال کے طور پہ کہ ہم نے ایک میدان مختص کر لیا کہ وہ بچے جس کھیل بھی سکتے ہیں اور جو بڑا چھوٹا فنکشن ہے وہ وہاں پہ ہو سکتا ہے، ٹھیک، لیکن اگر اس کا ہم نے اس کا طریقہ کار ایسے کیا کہ ہم نے اس کو بنا دیا مسجد سے قریب، تو کیا ہماری جو غیر مسلم آبادی ہے وہ وہاں پہ اپنا کوئی مذہبی فنکشن کر سکے گی؟ نہیں کر سکتی، نہیں کر سکے گی۔ تو یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ نمبر 2، آپ ایک اسکول یا آپ نے بچیوں کا سلائی سینٹر بنا دیا، گورنمنٹ سے آپ نے زمین مانگی، آپ کو زمین بھی مل گئی، لیکن اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی وہ تو بالکل ٹرک اڈے کے پاس لگتا ہے یا بازار کے بیچ میں، تو ہو سکتا ہے کہ ایک بہت اچھا سینٹر بنے، لیکن کسی بچے کے ماں باپ رضامند نہ ہو کہ بھائی ہم اس لیے بچی کو نہیں بھیج رہے کہ اس نے ٹرک اڈے کے بیچ میں سے یا بازار کے بیچ میں سے گزرنا ہے، وہ ہمارے لیے قبول نہیں ہے۔ تو یہ چیزوں کو دیکھنا، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنی پلاننگ میں، اپنی حکمت عملی میں، اپنے منصوبوں میں جب آپ ان چیزوں کو اوپر رکھیں گے نا تو چیزیں بہت اچھی ہوتی جائیں گی اور وہ لمبے عرصے تک آپ کو فائدہ دیں گی۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے، دیکھیں کسی بھی سیاستدان کے لیے ووٹ بہت بڑی چیز ہے نا، تو آپ ایک دفعہ کے لیے تو نہیں آتے کسی ٹینیور میں۔ ہمارے یہاں کیا ہے، بڑا شوق ہوتا ہے کہ بار بار میں ہی وزیر اعظم بن جاؤں، اور یہ کوئی برا شوق نہیں ہے، یہ تو لوگوں پہ نا کہ وہ بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے، یہ خواہش رکھنا بری نہیں ہے۔ تو آپ کا ایک عمل جو ہوتا ہے وہ آپ کو بہت عرصے تک یا تو سیاست میں رکھ سکتا ہے یا سیاست سے باہر نکال سکتا ہے۔ تو اب میں بار بار کہتی ہوں، آپ بحیثیت سیاستدان اپنی تربیت بھی کریں اور آگے کی طرف بڑھنا ہے۔ صرف مقامی حکومت آپ کی جگہ نہیں ہے، لیکن سبھی یہاں بات کر رہے ہیں، شفقت صاحب لوگوں نے بڑی اچھی بات کی کہ لندن وغیرہ جو ممالک ہیں وہ ہمارے سامنے بہت اچھی مثالیں ہیں کہ آپ کتنے مضبوط ہیں، آپ کہاں تک جا سکتے ہیں۔ تو خواتین کی جب بھی ڈیولپمنٹ کی بات ہوگی، ان کا سب سے پہلے معاشی طور پر مضبوط ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، بہت ضروری ہے۔ نمبر 2 کہ اپنی سیاسی تربیت کریں اور ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اچھا، آپ نے ضلع یا تحصیل کی سطح کے جو ترقیاتی پروگرام ہم بناتے ہیں اس میں بھی ہم کریں گے کیا کہ ہم لکھیں گے کہ ہمارے جو علاقہ جس کو آپ کو لگ رہا ہے، اگر وہ تحصیل لگ رہی ہے، ٹاؤن لگ رہا ہے، جو بھی لگ رہا ہے، اس کے آپ دیکھیں کہ اس میں کون سی ایسی، پہلے تو لکھنا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کے مسائل یا آپ کی ضرورتیں کیا ہیں۔ ایک یہ لکھا ہوا ہوگا آپ کے سامنے، کھلا رہے گا، آپ اس کی مدد سے کام کر لیجئے گا، پہلے سمجھ لیں۔ پھر آپ یہ لکھنا ہے کہ جو ضرورتوں کی لسٹ بن رہی ہے، پانی ہے، بجلی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، یہ سارے مسائل آپ نے لکھ لیے، آپس میں اس کو سمارٹ کرنا ہے۔ تو آپ اس میں لکھیں کہ فوری حل طلب کون سے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، کام کئی طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ضروری لیکن فوری کرنے کے نہیں ہوتے، ہوتے ضروری ہیں لیکن فوری کرنے کے نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ مجھے اگر اپنے بچے کی فیس جمع کرانی ہے، میں یہاں ٹریننگ پہ آئی ہوں، تو میرے پاس کب تک کا ٹائم، اور آج آخری ڈیٹ ہے، تو میں کیا کروں گی؟ کیا میں ابھی جاؤں؟ اچھا، صبح 8 بجے بینک نہیں کھلتا، ہاں 8 بجے بینک نہیں کھلتا۔ ایک ایزی اکاؤنٹ کر، لیکن ابھی تو میں یہاں ایزی اکاؤنٹ نہیں کر سکتی، میں تو آپ کو لیکچر کے ساتھ۔ اور ایک طریقہ سے کسی کو دے دیں کہ وہ جمع کرا دے۔ دوسرا طریقہ ہے کہ اگر میرے پاس یہ بھی سہولت نہیں ہوگی تو میرا جو لنچ آور ہے نا 1 گھنٹے کا، وہ بہت ہے، میں اسی میں چاہے ایزی پیسہ کروں چاہے پرسنلی جاؤں۔ تو ہے ضروری کام، یہ فوری نہیں ہے، کچھ کام ضروری بھی ہوتے ہیں اور فوری بھی ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہے، ابھی ہم سب یہاں بڑے ریلیکس بیٹھے ہوئے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر یہاں پہ کہیں پہ اسپارک ہوتا ہے، تار میں کوئی آگ لگ جاتی ہے، تو ہم ضروری کیا ہے، ہماری ٹریننگ، لیکن اس وقت ضروری اور فوری کیا ہو جائے گا، جان بچانا۔ تو ہم پہلے کیا کریں گے، آگ بجھائیں گے اور پھر ہم اس کام کو کریں گے۔ تو آپ کی زندگی میں بہت سے کام ہوتے ہیں، ان کے یہی طریقے، ضروری لیکن فوری نہیں، کچھ ضروری اور فوری، یس، امپورٹنٹ بھی ہوتا ہے، ارجنٹ بھی ہوتا ہے۔ جوتا لینا میرے لیے بڑا ضروری کہ جی یہ ٹوٹ گیا، لیکن وہ میرے پاس اب اس کی حالت پہ ہے نا، کیا وہ اس قابل ہے کہ آج شام تک چل سکے، وہ اس قابل ہے کہ میری منتھ کی ابھی سیلری نہیں آئی ہے، تو پھر میں اس کو کیا کروں گی، اس پہ ڈال دوں گی۔ لیکن اگر وہ بالکل ہی نکارا ہو گیا تو میں اپنی ٹانگ بچاؤں گی، پھر میں اس کو ارجنٹ پہ لے جاؤں گی۔ تو بالکل اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ترجیح دیں گے کہ کام تو سارے ہی ضروری ہیں، ایجوکیشن بھی ضروری ہے، معاشی معاملات بھی ضروری ہیں،
لیکن آپ کا جو ٹینیور ہے یا جو ابھی فرض کریں بجٹ بننے جا رہا ہو, تو آپ کے لیے فوری کیا کام ہے, تو وہ ایک تو آپ پہلا کام آپ کیا کریں گے, لسٹ بنائیں گے, اس لسٹ کو پھر آپ ترتیب دیں گے کہ پہلے یہ, پھر یہ, پھر یہ, پھر یہ کام. اس کے بعد دیکھیں یہی میں نے بتایا کہ ایک دادو والا گروپ کرے گا, ایک بدین والا گروپ کرے گا. پھر جو موجودہ وسائل اور رکاوٹوں کی نشاندہی کرنا. آپ پھر اس میں سے جو بھی آپ لسٹیں بنائیں گے ایک ایک چیز اٹھائیں گے, ایک ایک چیز اٹھائیں گے. مثال کے طور پہ آپ نے پہلے لسٹ بنا لی ایجوکیشن, آپ کی صحت اور آپ کے اور دوسرے معاملات معاشیات کی, یا آپ کہہ رہے ہیں جی کین شاہ میں جو پانی آ جاتا ہے پہاڑوں سے, اس کی رکاوٹ بنانا. اس میں سے کوئی ایک کام پہلے آپ ترتیب دیں گے, پہلے کیا ضروری ہے, کیا بارشوں کا موسم آنے والا ہے, ٹھیک, تو آپ کو لگتا ہے کہ اچھا پھر اس کو پہلے لے جاتے ہیں, تو اس میں سے پھر آپ پہلے اس کی ترتیب دیں گے, میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں گی. پھر آپ کسی ایک چیز کو چنیں گے, ایک معاملے کو. اگر آپ نے صحت چن لیا تو آپ یہ بتائیں گے کہ دادو میں جو صحت کا معاملہ ہے ابھی کیا کیا سہولتیں موجود ہیں, دادو کے پاس کون کون سے وسائل موجود ہیں, ان کی لسٹ. اس کے بعد ہم بنائیں گے ہم جو کام کرنا چاہ رہے ہیں کہاں کہاں رکاوٹ آ سکتی ہے. رکاوٹ سے مراد ہے پیسے نہیں ہیں, یہ ایک رکاوٹ ہے. پیسے ہیں لیکن اس کی تقسیم ابھی تک طے نہیں ہوئی, یہ ایک رکاوٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ جو موجودہ ناظم ہے وہ اس میں انٹرسٹ نہ لے. تو جو جو رکاوٹیں آپ کو لگتی ہیں وہ آپ نے اس کے آگے لکھنی ہیں. اس کے بعد آپ یہاں تک کریں پھر یہ کہ پروگرام کے اہداف اور مقاصد کی وضاحت کریں. جب آپ یہ چیز ایک شکل بنا لیں گے نا, تو آپ نے آسان اور چھوٹے لفظوں میں, کم لفظ استعمال کرتے ہوئے, ایک لائن میں زیادہ 2 لائن میں آپ نے مجھے بتانا ہے یہ آپ کیوں کر رہے ہیں, اس سے کیا فائدے ہوں گے, کیوں کر رہے ہیں اور کیا فائدے ہوں گے. آپ اپنے اپنے گروپس میں بیٹھیں اور میں آپ کو ساتھ ساتھ آپ کی مدد کرتے جاتی ہوں, تھوڑی مانور بھی آپ کو ہیلپ کر دیں گی, ٹھیک ہے. تو اچھا اس میں آپ کو 20 منٹ ہیں آپ کے پاس اور آپ اس کو آرام سے کیجیے. لیکن یہ 20 منٹ کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو سارا بحث میں لگا دیں, ڈسکشن ضرور کریں. جب بھی بیٹھیں اس وقت کے لیے کسی ایک کو لیڈ دے دیں کہ جی یہ بات آپ نے آگے جا کے کرنی ہے, لیکن ہر ساتھی کو بولنے کا موقع دیں. جو ساتھی چپ ہیں ان کو زبردستی کہیں کہ آپ اپنی رائے دیں. جب آپ اپنے مسئلے کو چن لیں کہ کس پہ آپ یہ بنا رہے ہیں, تو یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے, میں دوہرا دیتی ہوں. آپ نے اگر لکھا ہے مثال کے طور پہ تعلیم پہ, تو کیا کرنا ہے, آگے لکھنا ہے تعلیم پہ, لیکن تعلیم پہ کیا کرنا ہے, اسمارٹ بنا کے لکھیں اس کو کہ ہم اسکولوں کی حالت زار ٹھیک کرنی ہے, ان کی بلڈنگ ٹھیک کرنی ہے. سن لیں ذرا, یہ آپ کہہ رہے ہیں ہم تعلیم میں ٹیچرز کی ٹریننگ پروگرام کروانا چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ بہت پرانا ہے ان کے پاس. وہ آپ نے لکھنا ہے آگے. آپ نے پھر لکھنا ہے کیوں کرنا ہے, مقصد کیا ہے. تو آپ لکھیں گے تاکہ دادو میں یا بدین میں جو ہمارا علاقہ اس کا نام لکھیں, وہاں کے بچوں کو بہترین تعلیم مل سکے اور وقت کے ساتھ جو جدید تعلیم ہے وہ مل سکے, مثال کے طور پہ. پھر آپ نے کب کرنا ہے, تو یہ آپ اپنا پروجیکٹ جو دیں گے تو اس کا ٹائم بھی تو بتائیں گے نا. اگر آپ کا بجٹ جو ہے وہ آ رہا ہے جنوری میں, تو اور فروری سے سارا سسٹم ہو جائے گا, تو آپ کہیں گے آپ ظاہر ہے آپ نے ایک پروجیکٹ بنایا تو آپ کے ذہن میں کچھ تو ہوگا, 3 مہینے کا ٹریننگ پروگرام دے رہے ہیں, 1 سال کا ٹریننگ پروگرام ہے, وہ آپ کو دینا ہے کہ اتنے عرصے میں یہ وقت کام مکمل ہوگا, اس مہینے سے یا اس سال سے اس سال تک. آپ نے کیسے کرنا ہے. اب یہ جو کیسے ہے نا, اس کو بھی آپ اسمارٹ چھوٹا کر کے لکھیے گا, بلٹس میں نقطے لگا کے 1 2 3 کر کے, کہ آپ پہلے اس کا سارا منصوبہ جمع کرائیں گے, پھر ٹیچرز کا چناؤ ہوگا, ان کا ٹائم ٹیبل بنے گا. کیونکہ اگر آپ ایک اسکول سے سارے ٹیچرز کو ٹریننگ پہ بھیج دیں گے تو پڑھائی کون کرائے گا, چھٹی تو نہیں کرانی نا. تو آپ کیا کریں گے کہ اگر علاقے میں 5 پرائمری اسکول ہیں اور آپ پرائمری لیول کے لے رہے ہیں, یہ بھی بتائیے کہ پرائمری لیول کے ہیں یا ہائی لیول کے, سیکنڈری لیول کے. پرائمری لیول کے 5 اسکول ہیں ہمارے علاقے میں, تو ہر اسکول سے 2 ٹیچرز کا ایک گروپ بنے گا, پھر ان کی ٹریننگ ہوگی, پھر دوسرے 2 کی جا کے گروپ وائز ان کی ٹریننگ ہوگی. پھر آپ یہ ہے کہ کون کرے گا, ظاہر ہے وہ آپ نے کس کے اختیار میں آ رہا ہے, کس کے اختیار میں آ رہا ہے. یہ آپ نے اس کا ای ڈی او ایجوکیشن ہوتا ہے نا, ڈی ڈی او ہوتا ہے, ای ڈی او ہوتا ہے, وہ آپ نے بتانا ہے اس کے اندر. پھر آپ کہتے ہیں اس کے لیے چاہیے کیا کیا, بجٹ یا فیزیبلٹی, اس کو آپ ابھی رہنے دیں, وہ میں آپ کو اپنے سیشن میں کرا دوں گی. اور اس کے بعد آپ نے یہ بنانا ہے کہ جی یہ جو آپ نے منصوبہ دیا ہے ابھی ہمارے پاس کیا کیا ہے. میں ایجوکیشن کی بات کر رہی ہوں, اسکول موجود ہیں, ٹیچرز اپوائنٹ ہوئے ہیں نا آلریڈی, وہ گورنمنٹ جاب پہ ہیں, یہ ایک سہولت ہے ٹیچر کا ہونا, اس کا ہونا. پھر آپ کہتے ہیں اور کیا سہولت ہے ہمارے پاس, علاقے میں ایک ایسی جگہ موجود ہے کہ ادارہ, کوئی ہوٹل, کوئی جگہ ایسی ہے جہاں ان کی ٹریننگ ہو سکتی ہے. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ ٹیچرز کا کرایہ بھی نہیں لگے گا اور اپنے ہی علاقے میں رہتے ہوئے اس ٹریننگ پروگرام کو مکمل کر لیں گے. تو یہ اس کی اچھائیاں یا اس کی آسانیاں ہیں. لیکن پرابلم کہاں آ رہا ہے, ٹیچرز ٹریننگ پروگرام کے لیے آپ نے ایک ٹرینر آپ کو چاہیے, وہ ایک پورا دن گزاریں گے تو ان کا کوئی نہ کوئی اسٹیپن آپ کو ملتا ہے نا. جیسے آپ بتا رہے تھے کہ
بلکہ اجلاس ہوتے ہیں تو ان میں کچھ لوگوں کو اس میں دیا جاتا ہے پیسہ, وہ ہو گیا. اچھا ٹریننگ کا مٹیریل چاہیے ہوگا, ان کی اگر رہائش کا مسئلہ ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہمارے لیے رکاوٹیں بن سکتی ہیں. اگر ہم کبھی, میں نے جیسے بھی آپ سے کہا تھا کہ آپ کو جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں, تو پہلی رکاوٹ اس میں کہ میں نے کہا تھا اگر ہم اگست میں کوئی جلسہ رکھ رہے ہیں تو پہلی رکاوٹ کیا ہے کہ جی 14 تاریخ آ رہی ہے تو 14 کو ہم نہیں کر سکتے. پھر ہم کہتے ہیں جی اتوار کا دن ہم اس لیے نہیں رکھ سکتے کہ پورا دن عورتیں جاب کرتی ہیں, جو اگر ٹیچرس کے لیے پروگرام ہے اور وہ خواتین ٹیچرز ہیں, تو آپ نے کہا کہ جی وہ جاب کرتی ہیں, ان کے پاس ایک دن گھر کے لیے ہوتا ہے, تو گھر والے اس دن ان کو ریلی پہ بلانا صحیح نہیں ہے. اچھا اگر ریلی کا کوئی دن آپ نے چن لیا ہے تو ہم جمعے کے بعد کا رکھتے ہیں کہ لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں. گرمی کا سیزن ہے تو ہم کہیں گے جی یہ ریلی ہم نے 5 سے 7 بجے یا 4 سے 6 بجے کی رکھی ہے. کہاں سے رکھی ہے جی, اس نقطے یا اس چوک سے لے کے اس چوک تک رکھی ہے. تو اس میں مسائل کیا ہے, تو یہ رکاوٹ کیا ہے, موسم, وقت, اگر جمعے کا دن ہے, نماز کا وقفہ ہے, یا اگر آپ نے کوئی ریلی رکھ لی سارے معاملات دیکھ کے, آپ کے علاقے میں رہتے ہیں غیر مسلمس, ان کی کوئی دیوالی ہے, کوئی تہوار ہے, تو بھی آپ وہ لوگ اس میں شامل نہیں ہو پائیں گے. تو ہم نے تو ان کو ہر سطح پہ ساتھ لے کے چلنا ہے. تو آپ لکھیں گے کہ اگر اس تاریخ کو یہ کام کریں گے تو یہ رکاوٹیں ہمیں آ سکتی ہیں. یا آپ یہ کہتے ہیں کہ جی خواتین آنے کو تیار ہیں لیکن ان کو واپس جانے کے لیے کوئی سواری چاہیے ہوگی, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے, تو آپ کو کوئی بس چاہیے, 1 چاہیے, 2 چاہیے, ان کا پیٹرول کہاں سے آئے گا. یہ ہوتی ہے اسمارٹ اسمارٹ اسمارٹ. تو جب آپ کوئی بات ایسی بنائیں گے جہاں آپ کو پرابلم آ رہا ہے, میں اور مانور موجود ہے, ہم آپ کو ہیلپ کر دیں گے. فزیبلٹی بجٹ جو ہے اس کا وہ ہم بعد میں بنائیں گے. فزر وہ اپنا اندر آئیڈیا آپ لگائیں, میں اس کو یہاں پہ ٹھیک کر دوں گی, ٹھیک ہے. السلام علیکم. آپ نے میم بولا تھا کہ آپ کو سمارٹ پلاننگ بنانی ہے. ہمارے یہاں ماتلی میں یہ ڈسٹرکٹ بدین کا ایریا ہے, وہاں پر جو حاجی ساون کے آگے ٹھری ہے وہاں پر ایک سم نالا ہے. وہ برسات جب بھی آنے والی ہوتی ہے وہاں پر بورڈ کے امکان ہوتے ہیں سیلاب کے, اور اس کے بعد فوری طور پر آپ نے بولا تھا کہ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اس بند کو ہم فوری طور پر مضبوط کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے آپ نے بولا تھا کہ ہاں اس کے نقصانات, جیسے آپ نے نمبر وائز بولا تھا, اس کے نقصانات یہ ہوتے, بڑا خطرہ ہوتا سیلاب ہو جاتا. نمبر 4 پہ آپ نے بولا تھا کہ کتنے عرصے پہ آپ وہ کر سکتے ہیں. 1 ماہ کے اندر, جیسے کہ 15 ڈیٹ اور جنوری کا مہینہ 2023 تک انشاءاللہ ہو جائے گا. یہ 1 منتھ کے اندر ہی ہو جائے گا. اور اس کے بعد وہاں پر کیسے ہم اس بند کو مضبوط کر سکتے ہیں. وہاں پر ہم کرش یا مٹی کے بڑے بڑے ٹرالر جو ہے وہ اتار کے ان کو مضبوط کر سکتے ہیں. اور یہ کام کون کر سکتا ہے؟ یہ کام ضلع کونسل ممبر کر سکتا ہے. یو سی ممبر اس لیے نہیں کر سکتا, اس کے پاس اتنا بڑا بجٹ نہیں آتا, اس لیے یہ یو سی کا جو ممبر ہے وہ نہیں کر سکتا کام. یو سی کا یہ پر ضلع کونسل ممبر کرے گا. ضلع کونسل ممبر جو ہوتا ہے وہ سٹی میں کام نہیں کر سکتا, سٹی میں میونسپل اور ٹاؤن کمیٹی جو ہے وہ کام کر سکتی ہے, اس لیے یہ ضلع کونسل ممبر ہی کام کر سکتا ہے. اور اس میں جو رکاوٹیں پیش آتی ہے, رکاوٹیں دور کیسے, چیئرمین صاحب اگر تعاون کرتے ہیں ٹائم پر, انشاءاللہ اور صحیح پلاننگ سے یہ کام ہو سکتا ہے. دیکھیں اس میں بہت اچھی بات یہ ہے, جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ ساتھیوں نے اس کو اسمارٹ بنانے کی کوشش کی ہے. مثال کے طور پہ انہوں نے یہاں پہ وقت دیا ہے, انہوں نے یہ بتایا کہ جی کس طرح کر سکتے ہیں کہ کرش ڈلوائی جائے اور مٹی اگر وہاں ڈلوائی جائے تو ان کا خیال ہے کہ یہ ایسے بند ہیں جو مضبوط ہوتے ہیں. لیکن پھر میں آپ سے یہ کہوں گی کہ دیکھیں کل ہم نے اس پہ کافی بات کی تھی, یہ خرچہ بھی ضرور ہے اور اس کا حل بھی یہ ہے, ایسا نہیں کہ نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس مینگرووز موجود ہیں. اچھا. اور مینگرووز کی پلانٹیشن پہ گورنمنٹ آف پاکستان نے, خاص طور پر گورنمنٹ آف سندھ نے بہت کام کیا ہے. اور میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے کوئی 5000 کے قریب, جس کو پنیری لگانا کہتے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے وہ تیار کر کے لگانا, اور وہ اس کی جب مانیٹرنگ اور اس کے اوپر اتنا اچھا کام ہوا کہ انٹرنیشنلی اس کو سراہا گیا. تو یہی چیز جو ہے وہ بدین اور ٹھٹا کے ساحلوں پہ بھی کی جا سکتی ہے. تو یہ ماحول دوست ہو جائیں گے. کرش اور مٹی کا ظاہر وہ بھی ہم کہیں سے نکالتے ہیں تو وہ بھی تو زمین کا ایک نقصان ہوتا ہے نا, تو اس کو کم کرنے کا پھر طریقہ کیا ہے کہ نیچرلی ہمیں ایک ریسورس موجود ہے, وہ کیا ہے, تمر یا مینگرووز کے نام پہ. تو اگر ہم تمر کی کاشتکاری شروع کروا دیں, تمر لگوانا شروع کر دیں, اور چونکہ اس کو بڑا کم وقت لگتا ہے پھیلنے میں, تو وہ ایک نیچرل چیز ہو سکتی ہے. تو یہ کیا ہوا, ایک اور اسمارٹ ہو گیا. اور اسی وجہ سے جو آپ کا بجٹ ہوتا ہے نا, اگر وہ فرض کریں وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ اس کا بجٹ بہت زیادہ ہے,
تو اس لیے آپ جب اپنے کام کو اسمارٹ کرتے ہیں تو آپ کم سے کم 2 مشورے دیں اچھا کہ یا تو یہ کر لیں یا تو یہ کر لیں، لیکن دونوں کی خوبیاں ضرور بتائیں. اگر آپ کے علاقے میں ایسی زمین موجود ہے جہاں سے کرش کا اسٹون نکلتا ہے اور پتھر توڑنے کی انڈسٹری موجود ہے تو ہم وہ دیکھیں گے اچھا وہاں کے لوگوں کو مزدوری مل رہی ہے، کام ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ کا بجٹ اجازت نہیں دے رہا تو اس سے کم پیسے میں آپ تمر لگا سکتے ہیں. تو یہ تھینک یو سو مچ. لیکن انہیں کی ایک اور ساتھی ہیں، انہوں نے یہاں کچھ چیزیں کی ہیں تو میں تو ان کو اپریشیٹ کروں گی، ہاں کیونکہ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ اپنے لسٹنگ کیجئے. بہت زیادہ لکھ دیا انہوں نے، لیکن یہ کہ انہوں نے لسٹنگ کی ہے. پہلے ہم نے کیا کہا تھا کہ آپ کوشش کریں 5-6 مسائل لکھیں، 8-10 جو بھی لکھیں، اس کے آگے اس کی ترجیح دیں. انہوں نے ڈائریکٹ ترجیح سے کام شروع کیا، غلط ان کا بھی نہیں ہے. سو ویری گڈ، شاباش، بہت اچھا کیا آپ نے. تالیاں بجائیں ان لوگوں کے لیے بھائی. اور آپ کا کہنے کا میم میں سمجھی جیسے اس سے بہتر سمارٹ اور زیادہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں پر پلاننگ جو ہے وہ تمر کے جو پودے لگاتے ہیں، اس سے بہتر وہ ہو سکتا ہے. بالکل، میں یہی کہہ رہی ہوں نا، آپ میرے پاس کوئی درخواست لے کے آتے ہیں کہ میم جیسے کہ ابھی انہوں نے بات کی کہ آپ نے چائے کا وقفہ دیا ہے لیکن اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے اپنے روم سے چیک آؤٹ کر لیں. ہاں ٹھیک، یہ بات ہوئی. تو ہم نے فوراً عبداللہ سے ریکویسٹ کی اور انہوں نے بتا دیا کہ ٹھیک ہے ہم نے بات کر لی ہے. وہ کہہ رہے ہیں 1 بجے جب لنچ آور ہوگا تو خواتین چیک آؤٹ کر کے اپنے اپنے لنچ پہ آ جائیں گی. تو 1 بجے کا وقت جو ہے نا وہ اس بات کو اسمارٹ کر رہا ہے. ہوٹل والوں کو بھی تسلی ہوگی کہ ہاں جی 1 بجے کام ہو جائے گا. ٹھیک، چلے آ جائیں. تھینک دادو یو. سے تھینک یو آپ کا بہت شکریہ. آئیے دادو سے دونوں آ جائیے آپ لوگ. ارے اب جلدی سے آئیں، کوئی چیز پریزنٹ کر رہے ہیں تو ٹائم بہت معنی رکھتا ہے نا. تو تھوڑی تھوڑی عادتیں ڈالیں کہ آپ نے کتنی جلدی کرنا ہے، کس نے کیا کرنا ہے. جب بھی آپ کام کریں 2-3 لوگ مل کے کریں تاکہ آپ کا ٹائم بھی مینیج ہو. جی دادو ڈسٹرکٹس بارش کی وجہ سے ہونے والی تباہی فوری طور پر کمیٹی بنائیں گے. متاثرین کے لیے ٹینٹ سٹی قائم کرنا، فوڈ پرووائڈ کرنا، سیکیورٹی ایشوز، صحت، ایجوکیشن اینڈ سوشل سپورٹ. میونسپل ممبر ڈسٹرکٹ کونسل ہال سولوشن. اوکے میم، پہلے ہم بجٹ بنائیں گے 10 لاکھ کی. ٹھیک ہے، 3 months کا یہ پروجیکٹ ہوگا. متاثرین کو ریسکیو کرنا، ٹھیک ہے، ٹرانسپورٹ، ڈرائیور، فیول. ٹھیک ہے، یہ جب ہماری یہ پرابلمس آئیں گی تو ہم وہاں پہ جو ہے ساری اس میں پہلے ہم میٹنگ کریں گے، وہاں سے وہ بجٹ کٹے کریں گے. ٹھیک ہے، فوکل پرسن اور کمیٹی ممبرس کی میٹنگ ہیلڈ کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ٹاؤن کمیٹی سے رابطہ کریں گے. ٹھیک ہے، اینڈ کمیٹی کی مدد سے کیمپین سٹی فوڈ پرووائڈ کریں گے. فوکل پرسن کی مدد سے ریسکیو قائم کرنا. ٹھیک ہے، میڈیکل کیمپس اینڈ DHO کے پاس جائیں گے، میڈیکل کیمپس وہاں لگائیں گے. ٹھیک ہے، ٹیمپریری اسکولس نفاذ کریں گے. ٹھیک ہے، DOTO سے میٹنگس ہیلڈ کریں گے وہاں پہ کہ ان کو کہیں گے کہ ہمیں وہ ٹیچر دیں کہ جو ان علاقے میں ہیں تو وہ ان کو ایجوکیشن پرووائڈ. کاؤنسلنگ کرنا، کیونکہ جب فلڈ میں وہ بہت سارے لوگ متاثرین ہو جاتے ہیں تو وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں مینٹلی، تو ان کو ہم کاؤنسلنگ کر کے ان کے سارے مسائل جو ہیں ان کو کنونس کریں گے. اور سوشل ہیلپ کرنا، تو یہ ہے. اور جب ہم یہ ساری چیزیں کر لیں گے تو یہ فلڈ جو ہوگا 3 month کا پروجیکٹ ہوگا جب تک ان کو ہم کور کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اگر ہمارے پاس یہ بجٹ ہم جاتے ہیں، اگر ہمارے پاس یہ بجٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو ہم اپنی کمیٹی سے کاؤنسلر کو میٹنگ ہیلڈ کریں گے تو ہم سائڈ سے بھی ڈونیشن لیں گے روڈز پہ نکل کے لوگوں سے. اور سیکنڈ وہ سولوشن یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ چھوٹے چھوٹے میسیجز چلائیں گے کہ آپ ہماری ہیلپ کریں گے اس حوالے سے کہ ہم ان لوگوں کی مدد کر سکیں. ویری نائس، بہت اچھے. اچھا اس کو بجائیں یار، تالیاں بجائیں، تھوڑی سی تسلی ہو جاتی ہے اس میں تو. اچھا دیکھیں، میں یہی کہوں گی کہ شاباش، بہت اچھی کاوش ہے اور انہوں نے بہت اس میں بہتری کی کوشش کی ہے. انہوں نے اپنا جو مسئلہ ہے جو میں بتا رہی تھی، کب، کیا، کیوں، کیسے، کون، ہے نا، تو یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے اگر آپ کو ابھی آگے دھڑم کی کوئی آواز آتی ہے تو پہلے زمانے میں کہتے کیا ہوا، کہاں ہوا، کیا گرا، یعنی کیسے ہوا، تو کوئی متاثر تو نہیں ہوا، چوٹ تو نہیں لگی کسی کو، تو کون آ گیا. تو ہر کام میں نا جب آپ یہ لکھتے ہو اور اس کو اسمارٹ کرتے جاتے ہو تو آپ کی آسانی. یہ تو انہوں نے 1 منٹ دیکھیے، یہ انہوں نے کب تو بتایا ہے لیکن کی کب جو ہے نا وہ تھوڑی سی تکلیف دے. یہاں پہ ہم یہ بات کر رہے تھے، آپ بیٹھیں دونوں، بیٹھ جائیں. تھینک یو سو مچ. اب انہوں نے جو چیزیں بتائی جس میں فوڈ پرووائڈ کرنا، بارش کی وجہ سے ہونے والی تباہی کی روک تھام، بہت اچھی لائن ہے. یہ فوری طور پہ کمیٹی بنانا، یہ بہت اچھا ہے کیونکہ آپ آفات یا تباہی سے پہلے اس کی پلاننگ کر رہے ہیں.
یہ بہت ضروری ہے. تو آپ کو پہلے سے بھی یہ چیزیں جب تیار ہوتی ہیں تو آپ کو مدد دینا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ چیزیں تیار ہیں. مثال کے طور پہ اگر فائر بریگیڈ کا آپ کے پاس سسٹم شہر میں موجود ہے تو اس کے پاس اگر پانی نہیں ہے تو وہ تو بالکل ناکارہ ہے نا. تو آپ کو ہر وقت اس کو تیار رکھنا ہے کیونکہ آپ پہلے انتظار تو نہیں کریں گے کہ آگ لگے گی پھر وہ پانی جمع کریں گے اور پھر جائیں گے. تھرپارکر میں کوئی 80s کے زمانے میں ایسا ہوا تھا کہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں اچانک ایک شہر میں گھسنا شروع ہوئیں اور ایک نکڑ پہ جا کے وہ رک گئیں. انہوں نے لوگوں سے پوچھا بھائی آپ یہ بتاؤ یہ فلاں فلاں گاؤں کدھر ہے. انہوں نے کہا آپ سیدھے جائیں گے اور پہلے ٹرن پہ جب مڑیں گے تو وہ گاؤں آپ کو مل جائے گا. لیکن خیریت آپ وہاں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا وہاں آگ لگی ہوئی ہے. کہا نہیں آگ تو نہیں لگی. وہ کہا نہیں ہم نے سنا کہ بہت ساری جھگیوں والا گاؤں ہے ان کو تو پچھلے سال لگی تھی. ہاں یہ ہوا ہے. تو یہ جو ایمرجنسی رسپانس ہوتا ہے وہ تو فوراً چاہیے. تو 2 حصے ہیں کہ لیکن جب اس میں آپ کام کریں گے نا یہ والا جو پہلے سے تو بھی میں اگر آپ کی سینئر ہوں گی تو میں آپ سے یہ پوچھوں گی یہ سب چیزیں آئیں گی کہاں سے. مثال کے طور پہ ہمارے یہاں جب الیکشن ہوتا ہے تو کون سی بلڈنگز استعمال ہوتی ہیں الیکشن کے لیے؟ ووٹ ڈالنے آپ کہاں جاتے ہیں؟ اسکولز میں. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے اسکولز کی بلڈنگ کو جو ماہرین ہیں ان سے نہیں بنوایا جاتا تاکہ وہ اس کی جو تعمیر ہے وہ ایسی کر دیں کہ وہ اور کاموں میں بھی استعمال ہو. اسی طرح جب سیلاب آتے ہیں خاص طور پہ تب بھی ہم نے یہ دیکھا یا تنازع ہوتے ہیں نا 2 گروپ لڑ جاتے ہیں جیک بابا سائٹ پہ گھوٹ کی سائٹ پہ تو بہت ہوتا ہے کہ 2 قبائلوں میں لڑائی ہو گئی تو فوری طور پہ لوگوں کو گورنمنٹ بلڈنگس میں سہولت دی جاتی ہے. لیکن جب ان کو وہاں رکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہاں تو وہ سہولت ہے ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ جب اسکول بن رہا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ الیکشن کے دنوں میں تو کم سے کم اس کو استعمال کرتی ہے تو جو پلاننگ ہو رہی تھی وہ اگر اس ماہر سے بنوائی جائے تو کیا ہوگا آپ کے ریسورس بھی بچیں گے. اندھے لوگ ہیں معذور لوگ ہیں ان کے لیے جانا اور اگر بچے بھی ہمارے علاقوں میں ایسے ہیں جن کو پولیو کی وجہ سے معذور ہے تو ان کے لیے تو سیڑھیاں چڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. باتھ رومس کے مسئلے ہیں پانی کی سپورٹ ہے. تو آپ جب چیز کی گہرائی میں جاتے ہو نا آپ اس جگہ کو اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھو کہ میں اگر اس خدا نخواستہ تکلیف میں ہوں گی تو مجھے کیا کیا چاہیے مجھے کون کون سی سہولت. یس کچنس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں پرابلمٹک ہوتی ہیں لیکن بہت اچھی کوشش ہے آپ لوگوں کی کہ انہوں نے پہلے کا سسٹم بھی بنایا ہے اور اس میں انہوں نے بات کا بھی بنایا ہے. اور اس میں جو مجھے چیز اچھی لگی وہ لگی ہے کاؤنسلنگ کی ٹیمپرری ٹیچرز کی. شاباش. اس کا مطلب ہے کہ ہماری توجہ اس طرف ہے. بہت اچھا کیا. ہم اور انشاءاللہ پریکٹس کریں گے اور آپ اس کے بعد بھی کیجیے گا. ابھی ہماری ساتھی وہ سیشن لیں گی جب میرا سیشن آئے گا تو میں اس میں آپ کو فیزیبلٹی اور بجٹ بنانے پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے.